السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں، ہمارے پیارے نبی رحمت، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دینی بھائیوں، اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور بسا اوقات آدمی بہت ساری نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ جیسے میں اگر مثال دوں کہ ہمارے اندر اگر خوش اخلاقی ہے، یعنی ہم لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں اور خوش دلی سے ملتے ہیں، ہم سے مل کر کوئی خوش ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ورنہ دیکھیے دنیا میں کتنے ایسے اکھڑ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسی سماج میں رہتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، لیکن ان سے ملنا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر چار لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہ آدمی آ جائے، اس میں وہ بیٹھ جائے، تو لوگ اس کے اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو ہمارے اندر ایسی صفتیں جو دنیا میں لوگوں کے نزدیک ہمیں محبوب بنائیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ایک مقام و مرتبہ پیدا کریں، ان صفتوں کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں آدمی اپنے گھر کے ماحول سے سیکھ لیتا ہے، ماں باپ سے سیکھ لیتا ہے، مسجد، مدرسہ، مکتب سے سیکھ لیتا ہے، لیکن ایسی بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں جو آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے لیے ضروری ہے، دنیا کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت کے لیے بھی ضروری ہے۔ انہی صفتوں میں سے ایک صفت بتاؤں گا ہے، ایک صفت ہے صبر و تحمل، صبر کی صفت اور برداشت کی صفت۔ اگر آدمی کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آدمی بفر جاتا ہے، غصہ کر جاتا ہے، لڑنے لگتا ہے، جھگڑنے لگتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، اپنے قریبی لوگوں کو بھی وہ کھو بیٹھے گا، اپنے قریبی لوگوں کو بھی کیا ہوگا، وہ کھو بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو برداشت کا سبق سکھایا ہے کہ برداشت کرنا سیکھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ مومن جو مومنوں کے بیچ میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیف، اذیت، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے، ایسا مومن اللہ کے یہاں محبوب، پسندیدہ ہے، افضل ہے بنسبت اس مومن کے جو لوگوں سے کٹ چھٹ کر کے الگ رہتا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے۔ وہ مومن اللہ کو محبوب نہیں، محبوب کون ہے؟ یہ مومن جو لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے۔ آپ ہماری سماجی زندگی دیکھیے، سماجی زندگی ہماری کیسے رہتی ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے، کسی نے ہمیں دعوت دی تو شریک ہونا ہے، ہمارے یہاں کیا خوشی ہے تو دوسروں کو ہمیں شریک کرنا ہے، ہم ایک ساتھ بہت سارے چیزوں میں خود بخود شریک ہو جاتے ہیں، اس میں لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل کرنا ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اس پر بھی نیکی ملتی ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنے مزاج میں چڑچڑا پن لے آئے، اپنے مزاج میں چڑچڑا پن لے آئے، غصہ کرنا اس کو بہادری سمجھنے لگے، تو اس کے اندر پھر قوت برداشت نہیں رہ جاتی، وہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات پر برداشت کرنے کی تعلیم دی، سکھایا کہ برداشت کیسے کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا بیوی کے بارے میں کہ اگر تمہاری بیوی میں تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی اس کی کوئی عادت تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، تو تم فوراً کیا کرو، اس کی کوئی خوبی یاد کرو، اس کی کوئی اچھائی یاد کرو۔ اس کی اچھائی یا خوبی یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ یہ جو برائی دیکھ کر کے دل میں ایک نفرت یا ایک غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ ختم ہو جائے گی جب آپ خوبی دیکھیں گے۔ تو صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ بنیادی طور پہ علماء یہ صبر سمجھانے کے لیے اس کی 3 قسمیں کرتے ہیں۔ صبر و تحمل کو سمجھانے کی کتنی قسمیں کرتے ہیں؟ 3 قسمیں کرتے ہیں۔ الصبر علی طاعت اللہ، الصبر عن المعاصی اور الصبر علی المصائب۔ یہ 3 قسمیں کرتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ نمبر 1 الصبر علی طاعہ،
کہ طاعت اور فرما برداری کے کام کرنے میں صبر کرنا. صبر کے لغوی معنی ہوتے ہیں حبس النفس علی شیء ما، اپنے نفس کو کسی چیز پر لگا کے رکھنا، ٹکا کے رکھنا، اس پر اسے ثابت قدم رکھنا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. تو طاعت کے کام میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. صبر کی. نفس ہمارا بھاگے گا، نفس ادھر ادھر بھاگتا ہے، نفس تو آرام پسند ہوتا ہے، نفس چاہے گا آرام کر لو، نفس چاہے گا کہ موج مستی کر لو، نفس چاہے گا کہ دنیا کی لذتوں میں مگن نہ ہو. لیکن طاعت کے کام میں اس کو لگانا یہ کیا ہے؟ صبر ہے. اور یہ صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ طاعت کے کام میں اس کو لگائے رکھنا. صبر کا اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ ہے. نماز کا وقت ہو گیا، ہمارا دل کچھ اور کہتا ہے، بدن کچھ اور کہتا ہے، تقاضے کچھ اور کہتے ہیں، لیکن آدمی اپنے نفس کو طاعت میں لگا دے، نماز کی ادائیگی کے لیے لگائے. یہ کیا کر رہا بندہ؟ صبر کر رہا ہے. صبر کر اپنے کام میں. قرآن مجید پڑھنا ہے، آدھا پونا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اپنے نفس کو اس پہ ٹکا کے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، حفظ کرنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے. تو محنت لگے گی نہیں لگے گی؟ اپنے نفس کو اس پہ ٹکا کے رکھنا، طاعت کے کام. اسی لیے روزہ دیکھیے، روزے اور صبر کا بہت گہرا تعلق ہے. کیوں؟ روزے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو ٹکا کے رکھے رہنا آتا ہے. ایک خاص ماحول میں خاص انداز سے آپ کو رہنا ہوتا ہے پورے مہینے. تو یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. تو پہلی چیز ہے صبر علی الطاعہ، طاعت کے کام میں صبر کرنا. جتنے بھی طاعت کے کام ہیں سب میں کچھ مشقت ہے، کچھ تکلیف ہے، کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے، آدمی برداشت کرے. دوسری چیز ہے الصبر علی المعاصی، گناہ اور برائی کے کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا. ادھر الٹا ہوگا، نیکی کے کام میں، نیکی کا جو عمل ہے نفس اس سے الٹا بھاگے گا، اس سے پیچھے بھاگے گا. اور برائی کے کاموں میں نفس تمہیں دھکیلے گا کہ چلو اس کی طرف چلتے ہیں. وہاں نفس تمہیں رغبت دلائے گا، نیکی کے کام کی طرف سے تو بھگائے گا. لیکن برائی میں الٹا ہوتا ہے. برائی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس تمہیں ڈھکیلے گا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کی طرف لے کر کے جائے گا. پھر اس کی بھی علماء نے 2 قسم کی ہے برائی میں. برائی مطلب یہ کہ ایک برائی تو کسی چیز سے منع کر دیا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا ہے. بہت ساری، غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں. میں بہت آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. غیبت نہیں کرنا ہے، شراب نہیں پینا ہے. تو ان سب کو وہ مزین کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مزین کیسے کرتا ہے؟ وہ اس کو سنوارتا ہے، اس میں کچھ فائدہ دکھاتا ہے، اس کا ماحول پیدا کرتا ہے، اس میں ترقی کا کوئی راز دکھاتا ہے، الگ الگ طرح سے لوگوں کو بہتاتا ہے تاکہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ. اس کو بسا اوقات ضروری دکھاتا ہے، اس میں کوئی فائدہ دکھاتا ہے تاکہ آدمی اس کے لیے تیار ہو جائے کہ چلو یہ کر لیتے ہیں. جیسے آدم اور حوا جنت میں تھے کہ نہیں تھے جنت؟ ایسے ہی اگر انہیں کہا جاتا کہ چلو درخت کھا لو تو نہیں کھاتے. کہ صاف لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو ان کو پتا تھا کہ اس درخت کے قریب جاؤں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی، تو نہیں جاتے وہ. تو اس کو مزین کیا، اس نے کیا کیا؟ اس میں فائدہ دکھایا اور کہا کہ میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، اس کو کھانے کے بعد تم ہمیش کے لیے جنت میں رہو گے. اب لالچ پیدا کر دی کہ ایسا ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ یہ فائدہ ہوگا اور تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے، یہ درخت کھانے کے بعد یہ فائدہ ہوگا. تو وہاں پر آدمی پھر بہک جاتا ہے، بات ذہن سے نکل جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں منع کر دیا ہے. یہ جو فائدہ دکھایا جا رہا ہے مجھے، جو بتایا جا رہا ہے، اس میں میرا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ کا حکم ٹوٹے گا تو اس میں فائدہ نہیں آ سکتا ہے. تو یہ الصبر علی المعاصی یعنی گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا یہ ضروری ہے. اس میں کیسے بہکاتا ہے؟ اس طرح سے بہکاتا ہے. اور اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ طاعت کا کوئی کام چھڑوا دے، طاعت کا کوئی کام، فرما برداری کا کوئی کام چھڑوا دے. جیسے نماز کا وقت ہو گیا لیکن اس کو کیا کرے؟ وہ چھڑوا دے. ایک تو ہے نماز پڑھنے میں جو مشقت ہے آدمی اس کو جھیل رہا ہے تو یہ صبر علی الطاعہ کر رہا ہے، لیکن نماز کے لیے وہ آیا ہی نہیں سرے سے، نیکی کے کسی کام میں شریک ہی نہیں ہوا، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کسی حکم کو، جو حکم ہے کہ کرو، اس کو توڑ رہا ہے. یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. مثال سے سمجھاؤ تو بات سمجھ میں آئے گی. غیبت نہ کرو، یہ اس میں ممانعت ہے نا، اس میں ممانعت ہے. اور کہیں حکم ہے مثال کے طور پر کہ نماز پڑھو، تو ایک جگہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ایک جگہ کسی کام سے روکا جا رہا ہے. اب بندہ اگر جس سے روکا گیا اس کو کر بیٹھے،
گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ گناہ ملے گا. اور کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کو نہ کریں تو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ان میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ ان دونوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ جو نہیں کرنے کے لیے کہا گیا تو اس کو کیا تو اس میں زیادہ گناہ ملے گا, اور جو کرنے کے لیے کہا گیا تو اس کو نہیں کیا تو اس میں کم گناہ ملے گا. کس میں زیادہ گناہ ملتا ہے؟ ہاں, جس سے منع کیا گیا تھا اگر وہ کر بیٹھے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کرنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن آپ نے کیا نہیں. نفس کو میں نے سمجھایا نا, اس میں تو نفس ڈھکیلتا ہے اور اس میں آپ کو نفس کو کھینچ کے لانا ہے. دیکھیں ابلیس کو حکم تھا کیا؟ سجدہ کرو, کیا نہیں. اور آدم علیہ السلام کو حکم کیا تھا کہ اس کے قریب نہ جاؤ. انہوں نے ایک ممانعت کو کر لیا اور ابلیس کو ایک حکم تھا یہ کرو. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نہ اس میں بہت کامیاب ہے. جیسے آدمی کو لگ رہا ہے نماز پڑھنا نہیں پڑھ رہا نماز, تو اس کو نہیں لگ رہا کہ میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں, کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں یہی سب سے بڑا گناہ ہے. یہ ایسا اس کو فیلنگ نہیں آتی. ہاں کہیں اگر کسی کی غیبت کر دی, کسی کو کوئی یعنی کسی کی چغلی کر دی تو اس کو وہاں لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا, وہاں ایسا دے. حالانکہ یہ گناہ اس سے کمتر ہے. وہ بڑا گناہ ہے کہ آپ جب آدمی وہ کام کرتا رہے گا جس کے کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے تو نفس خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا مائل ہو جائے گا کہ پھر جن سے روک دیا گیا ان سے خود بخود رکے گا. دلیل کیا اس کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو, کہا کہ نہیں کہا؟ اور پھر اس کا فائدہ کیا بتا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جب آپ نمازی بن ہی جاؤ گے جیسا بننا ہے تو یہ فحاشیت, بے حیائی, بدکاری سے خود بخود روکنے کا کام کرے گی. الصوم جنہ, صوم کو کیا بتایا؟ روزہ رکھو, حکم ہے نا روزہ رکھو. جب آپ روزہ رکھو گے ہی تو یہ شہوتوں کو توڑے گی, یہ گناہ کی طرف جو نفس ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے گی, یہی عادت. تو دینی بھائیو یہ صبر کی دوسری قسم, یہ تفصیل تھی جو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی گئی. صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی المصائب. الصبر علی المصائب یعنی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے, اتار چڑھاؤ آتے رہتا ہے, حالات بدلتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم کنٹینیو ایک سفر میں ہیں, لگاتار ایک سفر میں ہے. جیسے ٹرین کے کسی بوگی میں آپ بیٹھے ہو اور آپ کے سامنے اسٹیشن چینج ہوتا رہا ہو, ہر گھنٹے 2 گھنٹے میں اسٹیشن بدلتے رہو, ایسی ہماری زندگی کی بھی حالت ہے. سال 1.5 سال 2 سال 3 سال 4 سال پہ ہماری زندگی میں تبدیلی آتے رہتی ہے, مستقل آتے رہتی ہے. ایک تم اپنے جسم کو لے لے, دیکھیں اپنے جسم کو, ہم اس دنیا میں آئے تب کیسے تھے, 8-10 سال بعد کیسے ہو گئے, اب کیسے ہیں, اور اگلے 10-20 سال بعد کیسے رہیں گے. چینجنگ ہوتی کہ نہیں جسم کے اندر؟ ایسے حالات میں بھی چینجنگ آتے رہتی ہے. حالات میں بھی چینجنگ آتی, حالات بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ چینج کرتے رہتا ہے. آج خوشحال ہے, اللہ کرے خوشحال رہیں, لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ خوشحال رہیں گے ہی. آج صحت مند ہے, اللہ کرے صحت مند رہیں, اللہ سے مانگیں, لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے سال بھی صحت مند رہیں گے. اسی لیے دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا کہا, حج کے لیے جلدی کرو, یعنی حج فرض ہو جائے تو کیا کرو, کر لو. کیوں؟ ہو سکتا ہے اگلے سال بیماری لاحق ہو جائے اور آدمی نہ جا پائے, کوئی ممانعت آ جائے, کوئی رکاوٹ بن جائے اور آدمی نہ جائے. کتنے سارے لوگوں نے نیت کر رکھی ہوگی کہ میں حج کے لیے جاؤں گا, یعنی حج فرض تھا اور اس کو ٹال مٹول کر رہے تھے کہ ابھی چلے جاؤں گا, تبھی چلے جاؤں گا, ابھی چلے جاؤں گا. ایسا نہیں سوچا کہ میں کروں گا ہی نہیں, سوچا تھا کہ میں حج کروں گا, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا ایک ایسے حالات سے بھی گزرے گی جب پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو جائے گا اور کوئی کہیں جا نہیں سکے گا. اور اسی بیچ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اس دنیا سے وہ چلے گئے. خانہ کعبہ موجود ہے, اللہ کا گھر موجود, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن دنیا کے حالات ہی ایسے ہو گئے کہ آدمی حج کے لیے نہیں جا سکتا ہے. روپیہ پیسہ رکھا ہے, صحت مند ہے آدمی, ہر چیز ہے, لیکن پوری دنیا کے حالات ایسے ہو گئے کہ آدمی حج کے لیے نہیں جا سکتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے حالات بدلتے رہتے ہیں. اس میں کبھی ایسے حالات آئیں گے جو ہماری مرضی اور ہماری خواہش کے مطابق رہیں گے. بہت آدمی کو خوشی ہوتی ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کا شکر ادا کرے. اور کبھی کبھی ایسا ہوگا جس سے ہم سب کو گزرنا ہے کہ ہماری چاہت کے خلاف ہوگا, ہماری چاہت کے خلاف ہوگا. کوئی نہیں چاہتا کہ بیمار رہے, لیکن بیماری لاحق ہوگی. کوئی نہیں چاہتا ایک نوجوان کہ اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں, لیکن وہ چیز ہونی, اس میں کوئی وہ نہیں. کوئی نہیں چاہتا میرے لخت جگر, میرے بیٹے میری بیٹی کا انتقال ہو جائے, لیکن اگر مقدر میں ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے, کوئی اس سے بچا نہیں. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں آپ, کتنی طرح کی آزمائشوں سے گزری ہے اور کیسی کیسی پریشانی آپ نے جھیلی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. جانتے کہ نہیں جانتے؟
آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال یا 7 سال کی تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ماں باپ کا زندگی میں کتنا بڑا رول ہوتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چلے گئے، والد کا بھی انتقال، ماں کا بھی انتقال. اس کے بعد دادا عبد المطلب پال رہے تھے، جو بہت شفیق بہت مہربان تھے، لیکن کچھ دنوں بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر چچا ابو طالب جنہوں نے بہت سہارا دیا، بہت مدد کی، بڑی ہیلپ کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی کو جو بیٹے عطا ہوئے، بیٹے ملے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. 4 بیٹیاں ملی تھی، 4 بیٹیوں میں سے 3 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا. خالی جان ہی نقصان دیکھیے، جانی نقصان کہ جان سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آپ، جہاں پلے بڑھے، جہاں جوان ہوئے، جو ان کو مانتے تھے، جن کے درمیان اٹھنا بیٹھنا تھا، عزت دیتے تھے، صادق امین کہتے تھے، دین پر چلنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ سب دشمن بن گئے. وہ دشمن بن گئے، ایسے دشمن بنے کہ تلوار لے کر کے کھڑے دروازے کے باہر، تلوار لے کر کے کھڑے کہ ابھی نکلیں گے. 13 لوگ کھڑے تھے ہجرت کی رات میں. کتنے لوگ کھڑے تھے؟ 13 لوگ تلواریں لے کے باہر کھڑے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تو ان کو جان سے مار دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب فیس کرنا پڑا. اللہ کی مدد بھی آئی، لیکن ان سب حالات سے تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر ہم پر یہ آ جائے کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی. لیکن صبر سکھایا گیا. کیا سکھایا گیا؟ صبر سکھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تم صبر کرنے لگو اور متقی بن جاؤ، پرہیزگار، واقعی جیسے تقوی والی زندگی ہوتی ہے، تو لا يضركم كيدهم شيئا. پھر دشمن چالیں چلتا رہے، چالیں چلتا رہے، لا يضركم كيدهم، ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گی. یہ معمولی سازش تھی؟ کوئی کمزور پلاننگ تھی کہ گھر کے باہر دروازے پہ آگے بیٹھ گئے؟ لیکن اللہ کی مدد آئی، بچ گئے، گھر پہ بھی بچے. بعد میں غار میں جب گئے، غار کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. وہاں اگر وہ نیچے دیکھتے تو نظر آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانے کیسا آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، یہ نیچے دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ بچاؤ کرتے رہتا ہے. بچاؤ کرتے، دنیا کے حالات عدلتے بدلتے رہیں، طاقتیں گھٹتی بڑھتی رہیں، کوئی ہمارا دشمن بہت پاورفل ہوتا رہے، وہ سب ذہن پہ مت سوار کرو. اصل ہم دین کے فالوور ہیں، دین کو مکمل طور پر فالو کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قدم بقدم آتے ہی رہتی ہے. دین پر عمل کے نتیجے میں اللہ کی مدد آتے رہتی ہے اور سازشیں رکھی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. تو صبر کی ضرورت ہمیں بہت پڑتی ہے، قدم قدم پر پڑتی ہے. تو مصائب میں، پریشانیوں میں، حالات کے بگاڑ میں بھی صبر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے پہلے کی نبیوں کی زندگی، یا آپ کے بعد صحابہ کرام کی زندگی، ائمہ اعظام کی زندگی، سب کی زندگیاں پڑھ ڈالیں، یہی ملے گا کہ سب نے زندگی میں صبر کیا ہے. جب صبر آدمی کرتا ہے تو اس کی اپنی نجی زندگی، اپنے گھریلو زندگی، سماجی زندگی، ایک ملک اور ایک سوسائٹی میں رہنے والی زندگی، ہر زندگی میں بہتری آتی ہے. اور جب آدمی بے صبرا ہو جاتا ہے، اس کے اندر صبر نہیں رہ جاتا ہے، وہ شکایت اور لوگوں سے شکوہ شکایت والا ذہن بنا لیتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اپنی ساری چیزیں برباد کر دیتا ہے. اب آخر میں 5-10 منٹ اور لوں گا آپ لوگوں کا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے صبر کیسے سیکھا جاتا ہے، صبر آدمی کے اندر آتا کیسے ہے. اس حوالے سے علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو رزلٹ دکھاؤ. رزلٹ، کس کا رزلٹ کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ملے گا. جیسے مثال کے طور پر ابھی مجھے ممرہ سے یہاں تک سفر کرنا ہے، مشقت ہوتی، تکلیف ہوتی، آنے جانے میں دقت ہوتی ہے. کون چاہتا ہے کہ آدمی سفر کرے؟ لیکن پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب دے گا. جتنے دن مشغول رہوں گا وہ عبادت میں شمار ہوگا. تو جب آدمی رزلٹ جانتا ہے تو اس کو برداشت کر لیتا ہے. جب آدمی رزلٹ جانتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو برداشت کر لیتا ہے. جب نفس کبھی بہکنے لگے، بہکانے لگے، تو اس کو بتاؤ، اپنے آپ کو بتاؤ کہ اس مشقت کو جھیل جانے کے بعد فائدہ کیا ہے. دنیا کے اندر عبادتوں، جتنی عبادتوں میں مشقتیں ہیں، سب کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. تو کبھی نفس اگر اس طرف لے کے جائے کہ یعنی آدمی وہاں کمزور پڑنے لگے، تو رزلٹ بتاؤ، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. جیسے آدمی پوری مہینے محنت کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مہینے کے آخر میں مجھے سیلری ملے گی، تو کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ اس کو وہی تو لالچ ہے جو اس کو اس کام پہ لگائے رہتی ہے. ایسے ہماری زندگی، ہم پوری زندگی صبر کے ساتھ گزاریں، شکر کے ساتھ گزاریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو رزلٹ بتاؤ. دوسرا یہ ہے کہ آدمی
ایسے اشخاص کے، ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہے جو صبر کی صفت سے متصف ہوں. بے صبروں کے ساتھ رہنے سے آدمی کے اندر صبر نہیں آئے گا، غصہ آئے گا. غصہ اور یعنی غیظ و غضب میں انتقامی جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. خاص طور پر سماجی زندگی کے اس کے بہت برے اثرات ہیں. ایک مثال سے دوں گا بات سمجھانے کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کو. اور بہت گندا اثر پڑا ہے فلمی دنیا کا نوجوانوں پر. اس میں ہمت، جرات اور بہادری کیا دکھا دیا گیا ہے؟ انتقام. کسی سے بدلہ لے لینا ہی کیا ہے؟ ہیرو گیری ہے. کسی کو مار دینا، کسی کو بدلہ، کسی کو سبق سکھا دینا کیا ہے؟ لوگ سمجھتے کہ یہ ہیرو والی صفت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. صبر کر لینے سے مصالحت کے حساب سے، حکمت کے اعتبار سے بہت سارے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہمیں یعنی سماجی زندگی سے متعلق کہ تم لوگوں کے ساتھ سلوک ایسا کرو، ایسا ان کے ساتھ تمہارا ویوہار ہو کہ وہ تمہارے جانی دشمن بھی ہوں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ تمہارے دوست بن جائیں گے. یہ اصل کام کرنے کا ہے کہ اس کے ہمارے اخلاق، ہمارے برتاؤ سے، ہمارے صبر سے دوسرے لوگ ہمارے قریب آئیں، نہ کہ ہم ہمیشہ انتقام کے جذب میں رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اصل کیا ہے؟ آپ عفو درگزر، معاف کرنا، نظر انداز کرنا، اس کو اپنی عادت بناؤ، اس کو اپنی عادت بناؤ. اور جاہل، جذباتی قسم کے لوگ خذ العفو وامر بالمعروف، معاف کو یعنی معافی کرتے رہو، بھلائی کا حکم دیتے رہو. واعرض عن الجاہلین، اور جاہل لوگ یعنی جذباتی. جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں، جاہل کا ایک معنی ان پڑھ بھی ہوتا ہے، یعنی جو اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. لیکن جاہل کا ایک معنی جذباتی بھی ہوتا ہے، جو یعنی اپنے ایموشن سے کیا رہتا ہے؟ مغلوب رہتا ہے، جذباتیت میں ہر کام کرتا ہے، رزلٹ کی پرواہ کیے بغیر. ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے لوگوں سے دور. ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو برباد ہو جاؤ گے. ان کے ساتھ رہو گے جن کو بات بات میں غصہ آتا ہے، بات بات میں یعنی لڑائی بھڑائی کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر رہو گے تو کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جاؤ گے. اس کے بجائے حلم، صبر، تحمل جن کے اندر پایا جاتا ہے ان کے ساتھ رہو. اس کا فائدہ ہوگا، ہماری زندگی میں بھی اس کا اثر ہوگا. ایک اصلاحی بات کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کے دو بچے لڑ جاتے ہیں تو ہم عام طور پہ ہمارا رجحان کیا؟ بدلہ دلاؤ. اس نے تمہیں مارا، تمہیں اسے مارو. ہم وہاں درگزر نہیں سکھاتے. ہمیں سکھانے کا چاہیے کہ بیٹا بڑے بھائی ہیں، مار دیے جانے دو. یہ سکھانا چاہیے نا کہ بڑے بھائی ہیں، اگر مار دیے تو جانے دو. یہ تم سے پیار بھی تو کرتے، تمہیں محبت بھی تو کرتے. ایسا کوئی لمحہ نہیں یاد دلائیں گے جس میں اس نے پیار کیا ہو، ایسا کوئی لمحہ یاد نہیں جس میں اس نے چاکلیٹ شیئر کیا ہو. ہم کیا سکھاتے ہیں؟ انتقام سکھاتے. تو وہی بچے پھر بڑے ہو کر کے کیا کرتے ہیں؟ انتقام لینا ہی جانتے ہیں، ان کو عفو درگزر کرنا نہیں آتا. بہت سارے خیر اور بھلائی کے کام ہمیں وہ یاد نہیں رہ جاتے. تو یہ چیز ہے کہ بہت باریک بینی سے ہمیں صبر سیکھنا ہوگا، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی. ایک چیز اور بتائی کہ ہر آدمی کچھ وقت اپنے لیے خاص کر لے، 10 منٹ 15 منٹ، جو سب سے الگ تھلگ ہو کر کے وہ دیکھے کہ وہ زندگی میں کر کیا رہا ہے اور اس کو کرنا کیا چاہیے. وہ دیکھے. حال یہ دنیا کی زندگی ایک بہاؤ کی طرح ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس میں ڈال دیا تو یہ بہا کے پتہ نہیں کہاں لے کے چلی جائے گی. ہمیں اس میں رہتے ہوئے یہ دیکھنا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ ہمیں شریعت نے مکلف کیا بنایا ہے اور ہم کس طرح سے جی رہے ہیں، یہ بھی صبر کے لیے ضروری ہے. تب آدمی اپنے مقاصد کے حساب سے صبر کر پائے گا. آدمی دیکھے گا میرے پاس عبادت کے لیے کتنا وقت ہے، میری اپنی پرسنل یعنی اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، اپنی تعلیم کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، اپنی اچھی انکم، اپنی تجارت، اپنے بزنس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. جائزہ لے گا تبھی تو کر پائے گا. تو اس میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہاں پر آدمی کیا کرے گا؟ پھر صبر کرے گا. ورنہ نفس کے حوالے ہو جائے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ وہ نفس کے حوالے ہو جائے گا. جب نفس کے حوالے ہو جائے گا تو نفس اس کو اپنے حساب سے چلائے گا. نفس کو اپنا غلام بنا کے رکھو، نفس کے غلام نہ بنو، نفس کے غلام نہ بنو، نفس کو اپنا غلام بنا کے رکھو. نفس یعنی اپنی جس کو بولتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے میں کرتا ہوں، میرے دل میں جو آتا ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں. یہ کمال کی بات نہیں ہے. آپ اپنے دل کو، اپنی سوچ کو شریعت کے مطابق ڈھالو، یہ کمال کی بات ہے. ہم اپنی چاہت پوری کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے. کس لیے پیدا ہوئے؟ عبادت کے لیے. اس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کی ضرورت، انسان کی خواہش میں سے بہت ساری چیزیں اللہ نے حلال کر رکھی ہیں، اور حلال دائرے میں رہ کر کے سب اچھا سے اس میں بھی مزہ کرتے ہوئے آدمی زندگی گزار سکتا ہے. لیکن نفس حرام کاری کی طرف لے جائے گا تو وہاں فوراً اس کو بریک لگانی ہوگی، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. تو ایک چیز ہے کہ آدمی اس میں دیکھے. اور ایک بات اور ہے جو ہمارے یعنی دنیاوی زندگی کے لیے بہت مفید ہے، آدمی اپنا ٹارگیٹ طے کرے ہر کام کے اندر جو بھی کر رہا ہے، اور اس ٹارگیٹ کو پانے کے لیے جو وقت درکار ہے، جو محنت درکار وہ کرے. جب وہ محنت کرتا رہے گا صبر کے ساتھ میں، یہ بغیر صبر کے نہیں ہو پائے گا. جب صبر کے، مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ ہے
اس کو پڑھنا ہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1 گھنٹہ سیلف اسٹڈی کرنی ہے، اس میں وقت لگتا ہے، اس میں صبر کرنا پڑے گا. اگر وہ بے صبرا ہو جائے گا تو وہ اپنے ٹارگیٹ کو نہیں پا سکتا ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پہ بات ہے. ایک آدمی اگر بزنس کرتا ہے، حساب کتاب نہیں رکھتا ہے، کوئی اس کی فکر مندی نہیں، صبر نہیں کرتا. صبر کے لیے یعنی وقت نہیں نکالتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے نفس کو اس پہ لگائے اور دیکھے اچھے سے، تو وہ آدمی کام نہیں کر پائے گا. ایسے دینی بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ فوائد بتائے گئے. جیسے آدمی اگر صبر کے جو 3 قسمیں بتائی ہیں، یعنی طاعت کے کام میں صبر کرے، برائی سے اپنے آپ کو روکے، اور زندگی کی مشکلات، بیماریاں، دشواریاں، ان سب پہ بھی صبر کرے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے، اور ہمارے تعلق سے سماج میں بھی اللہ تعالیٰ محبت اتار دے گا. یعنی ہم لوگوں سے محبت کریں گے، ہم لوگوں کے محبوب رہیں گے، لوگ ہمارے محبوب رہیں گے. ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں رہتا ہے. تو ہمیں یہ فائدہ نصیب ہوگا. ایک بات یہ کہ لگاتار ہدایت ملتی رہے گی. ہدایت یعنی آدمی گمراہ نہیں ہوگا، ہدایت نیکی کی توفیق اس کو ملتی رہے گی. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ آدمی پھر ایک ایسی زندگی گزارے گا کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے، اس کو نمونہ سمجھیں گے، اور اس کو لوگ فالو کریں گے، تو سماج میں بہتری آئے گی. اس کے برخلاف ایک ایسے آدمی کو آدمی اپنا آئیڈیل بنا لے، یا ایسا آدمی جو جلد باز ہو، جو صبر نہ کرتا ہو، بے صبرا ہو، لڑائی جھڑائی کا اس کا ذہن ہو، اور عبادتوں سے دور ہو، گناہ کے کاموں میں ملوث رہتا ہو، اس آدمی کو اگر آدمی اپنا آئیڈیل بنا لے گا تو پورا سماج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. یہ کچھ باتیں صبر کے موضوع پر بتائی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں بتائی گئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں صبر عطا فرمائے، ہمیں اس صفت سے اللہ تعالیٰ متصف فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.